رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر عرفات و منہ میں عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا جو قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے عظیم الشان منشور و دستور اور ضابطہ حیات ہے۔ چنانچہ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، آئیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے وہ خطبہ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستو، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری ہر بات دوسروں تک پہنچاؤ اگر وہ چھوٹی آیت ہی کیوں نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، میں اللہ پاک کی رضا کے خاطر اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے خاطر ان کا یہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ محترم دوستو، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ لائک اور کمنٹ ضرور کرنا اور اس کو دوسرے مسلمانوں تک شیئر ضرور کرنا۔ آئیے تو شروع کرتے ہیں اپنے پیارے نبی کا خطبہ حجۃ الوداع۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اسمعوا، لوگوں میری بات غور سے سنو۔ میرا خیال ہے کہ اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں اور نہ شاید اس سال کے بعد حج کر سکوں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے بہت سے قبیلے اور خاندان بنا دیے ہیں تاکہ تم پہچانے جا سکو، یعنی باہم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت اور برتری نہیں ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے۔ برتری صرف پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ تم سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ خبردار، خون یا مال کا ہر وہ دعویٰ جس کے لوگ مدعی ہیں وہ میرے قدموں تلے ہے، میں اسے باطل قرار دیتا ہوں، مگر بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حسب دستور ملے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا القریش، اے گروہ قریش، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہوئے آؤ اور لوگ آخرت کا سامان لے کر آئیں۔ یاد رکھو اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا۔ خبردار، زمانہ جاہلیت یعنی اسلام سے قبل کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے تمام خون خواہ وہ کسی کے بھی ہوں سب معاف ہیں۔ اب فریقین میں سے کوئی اس کا بدلہ نہ لے گا۔ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے ہی خاندان کا ایک خون جو ربیع بن حارث کے بیٹے کا ہے معاف کرتا ہوں۔ واقعہ یہ تھا کہ عامر بن ربیع نے بنو سعد میں سے کسی دودھ پلانے والی کو طلب کیا تھا جسے حزمل نے قتل کر ڈالا۔ دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے۔ اس قانون کی ابتدا بھی میں اپنے عم محترم چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں، ان کا سود سب کا سب معاف اور کالعدم ہے۔ یا ایھا الناس، لوگوں تمہارے خون، جانیں، تمہارے اموال اور عزت و آبرو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہیں، جس طرح تمہارے اوپر اس دن، اس مہینہ اور اس شہر کی حرمت واجب ہے، اور تم سب ان قریب اپنے پروردگار سے جا ملو گے جہاں تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں اور اسی طرح تم پر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو نہ بیٹھنے دیں جسے تم پسند نہیں کرتے۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ کھلی بے حیائی کو کوئی کام نہ کریں، لیکن اگر وہ کریں تو تمہارے رب نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان کے سونے کی جگہ اپنے سے الگ کر دو۔ اگر اس سے بھی باز نہ آئیں تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ ایسی ہلکی مار مارو جس سے بدن پر نشان نہ پڑے۔ اگر وہ اپنی نازیبہ حرکتوں سے باز نہ آئیں تو پھر حسب دستور ان کا کھانا اور کپڑا تمہارے ذمے ہے۔ خبردار، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ہمیشہ پابند رہو، کیونکہ وہ تمہاری نگرانی میں ہیں اور اس حیثیت سے نہیں کہ اپنے معاملات خود چلا سکیں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمات کے ذریعے انہیں جائز و حلال کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالی نے میراث کا
قانون نافذ کر کے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے حق میں وصیت جائز نافذ نہیں۔ بچے کا نسب اس مرد سے ہوگا جس کی وہ بیوی ہے، جس نے بدکاری کی اس کے لیے سزا ہے، بچہ اس کا نہیں کہلائے گا اور اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمے ہے۔ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی یا کسی غلام نے اپنے کو کسی اور مالک کی طرف منسوب کیا، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے گی، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ خبردار، جرم کرنے والا خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ کسی شخص کے لیے کسی بھائی کی چیز لینا جائز نہیں، البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ دے، بس تم لوگ اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تمہارے غلام ہیں، تو تم جو کچھ خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ اور جو تم خود پہنو انہیں بھی پہناؤ۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں خبردار میرے بعد گمراہ یا کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت والے کو ٹھیک طریقے سے لوٹا دے۔ اگر کوئی ناک کٹائے اور سیاہ فام حبشی بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ قرآن مجید کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میں تمہارے اندر ایک نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے اسے تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگے، اور وہ نعمت کتاب اللہ قرآن مجید اور میری سنت اور حدیث ہے۔ لوگوں اب شیطان اس بات پر مایوس ہو گیا ہے کہ اس سرزمین پر اس کی پرستش نہیں جائے گی، لیکن عبادات کے علاوہ دوسرے معاملات میں اپنے پست و افعال کے ذریعے اس کی فرمان برداری کی گئی تو وہ اس پر بھی راضی رہے گا۔ تم اپنے دین کو اس کے شر سے بچا کر رکھنا۔ خبردار، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقت کی نمازوں کے پابندی کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنے رب کے گھر بیت اللہ کا طواف کرتے رہو، اپنے امراء کے حکم کی پیروی کرو تو اپنے رب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو نسیء زمانہ کفر کی زیادتی کا سبب ہے، اس کے ذریعے کفار گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ 1 سال حرام مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال انہی کو حرام کر دیتے تھے تاکہ اس طرح حرام مہینوں کی گنتی پوری کریں، لیکن اب زمانہ اپنی ابتدائی حالت پر لوٹ آیا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل یعنی ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور 1 ماہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان المعظم کے درمیان واقع ہے۔ خبردار، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والے ہوں گے جو اس وقت سننے والے ہیں۔ تم لوگوں سے متعلق بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ حاضرین نے بیک زبان ہو کر عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کو پوری طرح ادا کر دیا ہے، اللہ کا پیغام ہم تک اور لوگوں تک پہنچا دیا ہے اور نصیحت کر دی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر لوگوں کی طرف جھکا کر فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ میرے محترم دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ سے عرض ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں سے جتنا ہو سکے اس عظیم اور بہترین اور بابرکت خطبے کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔